بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام تعلیم اسپیشل کے ساتھ میں ہوں ہارون عباسی۔ خواتین حضرات، آج جس شخصیت کو ہم نے اس پروگرام میں مدعو کیا ہے، آپ ہیں جناب ضیاء الدین انصاری صاحب۔ ماہر قانون ہیں اور سپریم کورٹ تک پریکٹس کرتے ہیں۔ بہت شکریہ انصاری صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ انصاری صاحب، بنیادی طور پہ یہ طلباء و طالبات کو موٹیویٹ کرنے کا پروگرام ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے طلباء زیادہ سے زیادہ تعلیم کی طرف توجہ دیں اور اپنی کردار سازی پہ زور دیں۔ تو ہم جن بھی شخصیات کو بلاتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ بتائیں کہ ان کا تعلیمی سفر کیسا گزرا، کن نشیب و فراز سے وہ گزرے اور کیا ماحول تھا۔ تو انصاری صاحب، آپ ہمارے بچوں کو بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا شکریہ عباسی صاحب۔ میں 1959 میں لودھرا میں پیدا ہوا۔ اس وقت وہ ملتان کی تحصیل تھی، اب ڈسٹرکٹ بن گیا ہے۔ میرے دادا اور میرے والد صاحب انڈیا سے ہجرت کر کے یہاں آئے تھے، لیکن میرے والد صاحب چونکہ ریلوے میں جاب کرتے تھے تو انہوں نے رہائش لاہور میں اختیار کی۔ تو میں کوئی ابتدائی 6-7 سال میں نے لودھرا میں گزارے۔ اس بات کی اہمیت یہ ہے کہ میرے دادا قاضی امین الدین جو انڈیا سے ہجرت کر کے آئے تھے اور وہاں پر وہ گرداور کانوگو تھے، محکمہ ریونیو میں، انہوں نے مجھے اسکول نہیں جانے دیا۔ اور اس وقت تعلیم جو ہے وہ اردو کا پڑھا لکھنا ہونا اور حساب میں ماہر ہونا، یہ تعلیم سمجھی جاتی تھی۔ تو یہ دونوں چیزیں مجھے صبح اٹھنے کے بعد سارا دن کھیل کود میں ہی مجھے اردو سکھاتے رہتے تھے، پڑھاتے تھے۔ اور انہیں فارسی پڑھانے کا بھی شوق تھا، لیکن میری اس میں دلچسپی نہیں ہوتی تھی۔ اور پھر جب میں اسکول جانے کے قابل ہوا تو والد صاحب اور نے میری والدہ کو اور مجھے لاہور منتقل کر لیا۔ لیکن میرے دادا کی ہدایت یہ تھی کہ اس کو براہ راست 5ویں کلاس میں داخل کروائیں۔ پرائمری اسکول ہوتے تھے، تاکہ یہ کہ 6ٹھی جماعت میں پھر اس کو داخلہ مل سکے۔ تو گویا کہ 5ویں جماعت میں اس لیے داخل ہوا کہ مجھے سرٹیفکیٹ مل جائے امتحان پاس ہونے کے بعد اور میں ہائی اسکول میں داخل ہوں۔ مجھے اس موقع پر ایک واقعہ یاد آیا کہ جب میرے والد صاحب مجھے لے کر ایم سی پرائمری اسکول رحمان گلی میں ہیڈ ماسٹر صاحب کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ بچہ جو ہے وہ 5ویں کلاس میں آپ داخل کر لیں۔ تو ہیڈ ماسٹر صاحب نے مجھے بٹھایا اور انہوں نے کہا کہ آپ اردو لکھنا جانتے ہو؟ تو میں نے کہا بالکل جانتا ہوں۔ تو انہوں نے ایک جملہ مجھے آج تک یاد ہے، انہوں نے کہا کہ لکھو، سدا فقیر گلیوں میں صدا لگاتا رہا۔ اب میں نے بغیر سوچے سمجھے وہ درست لکھ دیا۔ پھر انہوں نے وضاحت چاہی کہ یہ پہلا سواد کے ساتھ کیوں ہے صدا اور دوسرا سین کے ساتھ کیوں ہے۔ تو جب میں نے اس کی وضاحت کی کہ صدا کا معنی آواز ہے اور صدا جو دوسرا ہے اس کا مطلب ہے ہمیشہ کے۔ واہ! تو ہیڈ ماسٹر صاحب نے مجھے فوری طور پر 5ویں کلاس میں داخلہ دے دیا۔ واہ! تو اس وقت یہ اسٹینڈرڈ ہوتا تھا۔ اور انگریزی تو ہم نے 6ٹھی جماعت میں 6ٹھی کلاس میں شروع کی۔ پھر وہاں سے اچھا ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جب میں 5ویں جماعت کا کارپوریشن کا امتحان ہوتا تھا، سارے لاہور کے اسکول اکٹھے ہوتے تھے طالب علم، تو جب اس کا داخلہ جانے لگا تو ہیڈ ماسٹر صاحب نے مجھے کہا کہ بیٹا آپ کی عمر تو ابھی ریکوائرمنٹ کے مطابق نہیں ہے، 9 سال ہونی چاہیے، تو آپ کی عمر تو 9 سال سے کم ہے۔ تو مجھے ایک بار پھر اسی کلاس میں پھر پڑھنا پڑا۔ تو پھر 14 سال کی عمر میں نے
میٹرک کیا ماشاءاللہ، اور وطن اسلامی ہائی اسکول میں میرا داخلہ ہوا۔ اس زمانے کے جو اساتذہ کرام تھے ان کی خوبی یہ تھی کہ وہ اپنی تنخواہ کے عوض نہیں پڑھاتے تھے، واہ، بلکہ وہ اس کو ایک مشن سمجھ کر پڑھاتے تھے۔ وطن اسلامی ہائی اسکول انجمن حمایت اسلام ایک بہت بڑا ادارہ تھا پاکستان بننے سے پہلے، اور تحریک پاکستان میں بھی اس ادارے نے بہت کام کیا۔ تو اس اسکول کے جو ہیڈ ماسٹر صاحب تھے انہوں نے ایک چیز سکھائی جو میں نے آج تک اپنے پلے سے باندھی ہوئی ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ بیٹا جب آپ نے اردو بولنا ہے تو انگریزی کا لفظ استعمال نہیں کرنا، اچھا، واہ، اور جب انگریزی بولنی ہے تو پھر اس میں اردو کا لفظ استعمال نہیں بڑی کرنا۔ بات، بے شک پنجابی بولیں ہاں، لیکن پنجابی خالص پنجابی ہو، اردو خالص اردو ہو، اور انگریزی خالص اردو ہو۔ اچھا، ایک اور بات، ہیڈ ماسٹر صاحب نذیر احمد ان کا نام تھا، وہ اردو لکھتے سے دائیں ہاتھ سے، اچھا، اور انگریزی لکھتے سے بائیں ہاتھ سے۔ اچھا، یہ تو بڑی غیر معمولی بات ہے، اور بڑی خوبصورت ان کی لکھائی تھی، ہینڈ رائٹنگ بہت اچھی، جی بہت اچھی تھی۔ ہاں، اور پھر یہ وہ زمانہ ہے جب مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہوا، میں 8ویں کلاس میں تھا اس وقت، اور پورے اسکول میں بڑی سوگواریت تھی، جی ہاں، بہت، اور جو ہمارے اساتذہ تھے ان کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، ڈیفینیٹلی، لیکن وہ اس سب کا الزام جو ہے وہ اپنے آپ کو دیتے تھے کہ ہم نے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی۔ اچھا انصاری صاحب، ایک اور بات بتائیے، جیسا کہ آپ شروع میں فرما رہے تھے کہ آپ کے دادا حضور اور والد صاحب نے آپ کی تربیت بنیادی کی، فارسی وغیرہ، تو اس زمانے میں بچوں کی تربیت میں دین کا بڑا دخل ہوتا تھا، بچوں کو نماز اور قرآن آپ پڑھ کے گئے تھے جب 5ویں گئے؟ جی ہاں، مجھے گھر میں ہی، وہ کسی قاری صاحب کے پاس نہیں، اچھا، بلکہ گھر میں ہی میرے دادا جو ہیں وہ فارغ ہوتے تھے، اچھا، تو وہ بس صبح سے میری کلاس شروع ہو جاتی تھی قرآن پاک کی، ماشاءاللہ، اور وہ مجھے زبانی اچھا، یاد کرواتے تھے، حفظ۔ اچھا، یہ حفظ کا تو بعد میں ہمیں جب شعور سنبھالا تو پتہ چلا کہ قرآن مجید حفظ بھی ہوتا ہے، تو آپ نے کچھ حفظ لیکن کیا؟ بہت ساری صورتیں جو ہیں اچھا، وہ انہوں نے علیحدہ ہمیں حفظ کروائیں، اور سچی بات یہ ہے کہ وہ ہمارے ابھی تک جو ہے وہ وہی اسی لہجے میں، اسی زبان، اسی انداز میں ابھی تک یاد ہے۔ اس کا ترجمہ وغیرہ بھی بتاتے تھے؟ جی ہاں، ترجمہ بھی، لیکن ترجمہ تو پھر بعد میں جب ہم کالج میں آ گئے، اچھا، پھر اس کے بعد یہ شروع ہوا سلسلہ۔ انصاری صاحب، آپ اپنے اساتذہ کی بات کر رہے تھے، تو ایک بڑی بنیادی چیز یہ تھی کہ اس دور کے اساتذہ جو تھے وہ طلباء اور طالبات کی بھی کردار سازی پہ بہت زور دیتے تھے، وہ آپ ذرا کوئی واقعات بتائیے کیسا تھا؟ اچھا دیکھیے، اس پہ نا سب سے زیادہ جو اہم بات ہے وہ یہ کہ اس وقت اساتذہ کرام کو اس بات کی اجازت تھی کہ وہ بچے کو اس کی کردار سازی بھی کریں اور اس کی تعلیم میں بھی توجہ دیں، اور والدین بھی اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ ہم سے زیادہ احساس اس کی تربیت میں اساتذہ کرام کو ہے۔ بے شک۔ اچھا، مجھے یاد ہے کہ بچے جو شرارتی ہوتے تھے، لڑتے تھے، آپس میں جھگڑتے تھے، تو والدین پکڑ کر لے آتے تھے استاد کے پاس اور کہتے تھے کہ بس یہ اس کی جو ہے نا جی وہ ہڈیاں ہماری ہیں اور کھال تمہاری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ بچے کے اوپر استاد کا خوف طاری کرنا، اور ایک ڈسپلن پیدا کرنا، اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا۔ اچھا، پھر چند ایک اساتذہ ایسے بھی تھے، میں ذکر کروں آپ کو، ماسٹر نذیر صاحب، ارشد صاحب، یہ ایسے لوگ تھے جو بچوں سے ان کے گھر کے معاملات، ان کے گھر کے رہن سہن کے بارے میں بھی پوچھتے تھے، اور پھر اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ کسی طرح اگر کوئی کمی کمزوری ہے تعلیم کے حوالے سے، فیس دینے کے حوالے سے، کتابیں نہیں خرید پا رہے،
یونیفارم نہیں خرید پا رہے تو بہت خاموشی سے بچوں کی مدد کیا کرتے تھے. کیا بات. یہ ایک بڑا ظرف تھا, بڑے ظرف کی بات. اور وہ اساتذہ جن کے اپنے گھر میں بھی بچے موجود تھے, اور اس زمانے کی تنخواہیں بھی بہت تھوڑی تھی, قلیل تھی, لیکن یہ احساس رکھنا, اپنے شاگردوں کو بھی اپنی اولاد کی طرح سمجھنا, میں سمجھاؤں کہ یہ اس زمانے میں ہمارے لیے ایک نعمت تھی, بہت بڑی نعمت تھی. اس وقت تو شاید ہم نہ سمجھ سکے ہوں اس بات کو, لیکن ہم بعد میں سمجھ آتی ہے کہ یہ تو بڑی نعمت تھی. اچھا انصر صاحب یہ فرمائیے, اس زمانے میں ٹیوشن کا کانسیپٹ تو نہیں تھا؟ ہاں, یہ میں بڑا آپ نے خوبصورت اشارہ کیا. میں جہاں پر میری رہائش تھی وہاں پر کرب و جوار میں 2 سرکاری اسکول بھی موجود تھے پہلے سے. گو کہ جس اسکول میں میں پڑھا یہ بھی قومیایا گیا تھا, لیکن وہاں پر جو دوسرا اسکول تھا اس میں اور اس اسکول میں جہاں میں پڑھا ہوں, ایک فرق جو بنیادی تھا وہ یہی تھا کہ وہاں کے اساتذہ بچوں کو پچھلی پڑھائی پڑھاتے تھے. اچھا. اس ٹیوشن جو ہے اس کا نام پچھلی پڑھائی تھا. اچھا. جبکہ میرے اسکول میں میرے والد صاحب نے یہ محسوس کیا کہ یہاں پر بچوں کو اگر اضافی وقت دیا جاتا ہے تو اس کا کوئی معاوضہ نہیں لیا جاتا. اچھا. اور ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ بھئی جو بلا معاوضہ پڑھا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر تعلیم کو فراہم کرنے کا جذبہ موجود ہے. بے شک بے شک. تو یہ ایک بنیادی فرق تھا. لیکن پھر یہ آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ اب یہ ٹیوشن اور اکیڈمیاں اور یہ مختلف چیزیں جو ہیں وہ شامل ہوتی چلی گئی ہیں. اس زمانے میں جب پڑھائی کر کے آ جاتے تھے اور اگر کوئی اضافی پڑھائی ہوتی تھی تو وہ اساتذہ کرام اسکول ٹائم ختم ہونے کے بعد اسی کلاس میں بٹھا کر چند بچوں کو بٹھا لیتے تھے. اور ایک ہی جو اسکول کا انچارج ہوتا تھا وہ تمام سبجیکٹ میں جہاں پر وہ کمی محسوس کرتا تھا وہ ان سے وہاں پر تیاری کرواتے تھے. بہت اچھی بات. یہ اس وقت صورت تھی, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ارلی 70s میں. جی ارلی 70s میں. تو اس کے بعد پھر جب ہم اسکول سے فارغ ہو گئے اور سچی بات یہ کہ جب ہم اپنے بچوں کو پڑھانے کا وقت آیا تو پھر یہ کہا جانے لگا کہ اب تو اگر اکیڈمی میں داخلہ نہیں لیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. صاحب ایک اور بات فرمائیے, اس زمانے میں اسکولوں میں بڑے بڑے گراؤنڈز بھی ہوتے تھے اور ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹیز, کھیل کود ہوتے تھے, مباحثے اور دوسرے بیت بازی کے مقابلے ہوتے تھے, اس میں بچے بڑا بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے, اس کے بارے میں بتائیے ذرا. اچھا دیکھیے, یہ تو جب اسکول سے فارغ ہونے کے بعد بچہ گھر آتا تھا تو جسمانی کھیل جو ہے وہ اس کو کھیلنے کے لیے ملتے تھے. اچھا. بے شک وہ گلی محلے میں گلی ڈنڈا کھیل رہا ہو, بے شک وہاں پر کرکٹ کھیل رہا ہو, لیکن ساری یہ جسمانی مشقت ہوتی تھی. اور چھٹی کا دن تو صبح سے ہی فجر کی نماز سے ہی میدان جو ہے وہ بھرے ہوتے تھے, اور وہ نوجوانوں کی بچوں کی آپس میں لڑائی ہوتی تھی کہ یہ وکٹ یہاں پر میری بنے گی اور یہاں تمہاری بنے گی, اس پر لڑائی ہو جاتی تھی. اور بڑے آ کر پھر صلح صفائی کرواتے تھے. تو اتنا رش ہوتا تھا, یعنی آپ اس سے اندازہ کریں کہ گراؤنڈ میں جب ایک نظر پڑتی تھی تو 20 وکٹیں بنی ہوتی تھی. 20 فٹ بال بھی وہاں پر کھیلا جا رہا ہے, کرکٹ بھی ہو رہی ہے, بیڈمنٹن بھی اسی گراؤنڈ میں ہو رہا ہے. تو سچی بات ہے اب تو یہ چیزیں انقا ہو گئی. اچھا, شام کی کھیلیں بھی بہت ہوتی تھی. یہ ساری چیزیں یہ دیکھیں نا, جب شام کو بچے فارغ ہوتے تھے تو ٹی وی تو شروع ہوتا تھا مغرب کی نماز کے بعد. اس سے پہلے کی جو سرگرمی تھی وہ گلی میں کھیلنا, بے شک گلی میں کھیلیں, سڑک پر کھیلیں یا گراؤنڈ میں کھیلیں, اس کے علاوہ تو کوئی سرگرمی نہیں تھی. بالکل بالکل. اور یہ جو ٹی وی جب یہ مغرب کے بعد سے پہلے کا وقت اس کا پہلے آتا گیا اور پھر اب تو 24 گھنٹے شروع ہو گئے, تو یہ پھر بچوں کی جو غیر نصابی سرگرمیاں تھیں یہ پھر کم ہوتی چلی گئیں. اچھا, اس زمانے میں اساتذہ بھی اپنی یہ جو غیر نصابی سرگرمیاں ہیں اس پر توجہ دیتے تھے. ٹھیک بات ہے. اور بچوں کی تربیت کا حصہ ہوتا ہے. یعنی اسکولوں میں ڈیبیٹس, تقریری مقابلے, نعت خوانی کے مقابلے, حسن قرأت کے مقابلے. آج کل بھی بچوں کو اتنا ہی وقت پڑھایا جا رہا ہے, یعنی ایک سال میں
4 مہینے ہی پڑھائی کے ہوتے ہیں، باقی تو لیکن اس زمانے میں بھی گو کے 4 مہینے ہی ہوتے تھے، لیکن جو اس کے علاوہ ایام تھے وہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے لیے تھے، جس میں مباحثے ہوتے تھے، تقریری مقابلے ہوتے تھے، پھر سپورٹس گالا ہوتا تھا. یہ ساری چیزیں اس وقت موجود تھیں، اور اساتذہ بڑی نظر رکھتے تھے بچوں کے اوپر کہ ان کھیلوں کے دوران بھی کوئی شرارت نہ ہو، کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہ ہو جائے جس سے کسی دوسرے کو نقصان پہنچے، بچے آپس میں لڑیں نہ. یعنی نظم و ضبط، ڈسپلن کو برقرار رکھنا اساتذہ کی بنیادی ذمہ داری ہے. اچھا، اس زمانے میں بچوں کو کتابیں پڑھنے کا بھی بڑا شوق تھا. جی ہاں بالکل. یہ تو دیکھیں نا، ہم تو جب اسکول کا امتحان پاس کیا اور میں اسلامیہ کالج ریلوے روڈ میں فرسٹ ایئر میں داخل ہوا، تو اسٹیٹسٹکس، اکنامکس میرے سبجیکٹ تھے، لیکن اس کے علاوہ بھی دیگر اس زمانے میں مولانا سید ابوالعلا مودودی کے پمفلیٹس، ہینڈ بلز. جیسے ہی ہم کالج میں داخل ہوئے، ہمارے ایک صحافی، آپ جانتے ہو، حافظ شفیق الرحمان، وہ ہم سے سینئر تھے، کالج میں پڑھتے تھے. تو کوئی یونینز کے انتخابات ہو رہے تھے، تو بہت بلا کے مقرر ہیں وہ، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی دے. اور آج ہی کا دن 50 سال پہلے 1974 اکتوبر کی 8 تاریخ کو انہوں نے کلاس میں تشریف لائے، اور انہوں نے چونکہ صدارت کا الیکشن لڑ رہے تھے اور الیکشن ہونے والے تھے، تو انہوں نے ایک خوبصورت تقریر کی، اور انہوں نے کہا کہ میرے فکری قائد اور ذہنی مرشد سید ابوالعلا مودودی. اچھا، یہ نام تو ہم نے سن رکھا تھا پہلے سے، لیکن وہ فکری قائد اور ذہنی مرشد بار بار کہتے تھے. تو ایک شوق پیدا ہوا کہ یہ کیا ہے. اور اس زمانے میں ہمارے سینئر تھے ایک مشرقی پاکستان کے عبد المنعم، گورنر جو تھے؟ نہیں، عبد المنعم صاحب 3rd ایئر کے اسلامیہ کالج ریلوے روڈ میں اسٹوڈنٹ تھے. تو وہ بنگالی تھے. جب مشرقی پاکستان علیحدہ ہوا، بنگلہ دیش بنا، تو وہ یہاں رہ گئے اور وہ واپس نہیں جا سکے. تو یہاں پر وہ کالج میں پڑھتے تھے. تو اچھا، انسیت ایک تھی مشرقی پاکستان کے لوگوں سے، بنگالی بولنے والے سے محبت تھی، عقیدت بھی اس لحاظ سے تھی کہ یہ ہمارے ساتھ تھے اور یہ علیحدہ ہو گئے. تو انہوں نے مجھے مولانا مودودی کی کتابوں سے، لٹریچر سے متعارف کروایا. بس پھر شوق پیدا ہوا تو پھر بڑھتا ہی چلا گیا. پڑھتے چلے گئے. تو میں تو عبد المنعم بھائی پتہ نہیں کہاں ہیں، پتہ چلا تھا ملک سے باہر چلے گئے، لیکن حافظ شفیق الرحمان، پھر امیر العظیم ہمارے کالج کے اسٹوڈنٹ تھے، مجھ سے سینئر تھے 1 سال، حافظ سلمان بٹ صاحب، ان لوگوں نے بڑا میری تربیت میں اہم کردار ادا کیا. آپ بات کر رہے تھے کہ یونین کے الیکشنز ہو رہے تھے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جب ہمارے ہاں جو پولیٹیکل لیڈرز پیدا ہوتے ہیں تو ان کی بنیادی تربیت یا جو ان کی نرسری ہے وہ بنیادی طور پہ تو انہیں یونین سے یہاں سے ان کی تربیت ہوتی ہے، اور اس میں بڑا سخت مقابلہ ہوتا ہے. ہمارے زمانے میں بھی لیفٹ اور رائٹ کا بڑا شدید قسم کا مقابلہ ہوتا تھا. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یونینز پہ بین ہے اس وقت، اس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کا ایک بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے کہ وہ یونین سازی میں حصہ نہیں لے رہے؟ جی ہاں، دیکھیے، یہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں یہ شامل ہے. جب کسی نوجوان کی تربیت کرنا ہوتی ہے تو صرف اس کے اخلاق درست نہیں کرنا ہوتے، اس کو اچھی گفتگو کرنا ہی نہیں سکھانا ہوتا، بلکہ اس کو مینجمنٹ بھی سکھانی ہوتی ہے، اس کو اداروں کو چلانا بھی، اپنی ذمہ داریاں سنبھالنی ہوتی ہیں. پھر دیکھیں نا، ہمارے یہاں پر لوگ جو ہیں وہ ڈیموکریسی کی بڑی بات کرتے ہیں، جمہوریت کا راگ الاپنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن جب نوجوانوں میں یہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز تھیں تو اس پورے ملک کو ایک بڑی قیادت ملتی تھی.
بڑے بڑے نام، جاوید ہاشمی، لیاقت بلوچ، ظفر جمال بلوچ، شیخ رشید، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو اس جمہوری سسٹم سے جو تعلیمی اداروں میں بڑی کامیابی سے چل رہا تھا اس سے نکل کر آئے۔ اچھا، یہ جو ہمارے حکمران طبقہ ہے جس میں زیادہ تر وڈیرے، سرمایہ دار یا موروثیت کا، اچھا یہ ان کو اس بات سے خوف ہے، ڈر ہے کہ اگر نیچے سے نیچرل قیادت ابھرے گی تو ہمارے لیے رستے ہمارا کیا بنے گا۔ جی خواتین و حضرات، آپ انصاری صاحب کی گفتگو سن رہے ہیں۔ بڑی زبردست بات کی انہوں نے کہ یونین جو ہے وہ کالجوں میں اور یونیورسٹی میں اور درسگاہوں میں اس سے جو تربیت ہوتی ہے تو ایک بہت ہی مثبت قیادت ابھرتی ہے، کیونکہ وہ ایشوز پہ بات کرتے ہیں اور حالات کو سمجھتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آپ ضیاء الدین انصاری صاحب کی گفتگو سن رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے تعلیمی سفر کے بارے میں مختصراً بیان کیا ہے، یقیناً اس کی تفاصیل بہت لمبی ہوں گی۔ تو آپ ماہر قانون بھی ہیں انصاری صاحب، ہمارے ہاں جو قانون ہے اس میں اتنا سقم ہے کہ حقدار کو اس کا حق نہیں ملتا، اور خاص طور پہ دیوانی، آپ کیونکہ دیوانی مقدمے کرتے ہیں، ایک لامتناہی سلسلہ ہے۔ دادا کی جائیداد ہو تو پڑپوتے تک بھی، اور اس میں اتنی کمپلیکیشنز، اتنا یہ کیسے حل ہوگا مسئلہ؟ لاکھوں عدالتوں میں کیسز پڑے ہیں۔ دیکھیے، یہ بڑا المیہ ہے۔ ہمارے اس پورے ملک کا سسٹم انگریز دور سے مسلسل چلا آ رہا ہے۔ اس میں وقتی ضرورتوں کے مطابق تو تبدیلیاں ہوتی رہی، قانون میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن ایک غلام ملک کا ایجوکیشن کا سسٹم، اس کا عدالتی سسٹم، وہ ایک اور چیز ہے، اور ایک آزاد مملکت کا قانون، وہاں کا ایجوکیشن کا سسٹم، یہ بالکل مختلف چیز ہے۔ بالکل۔ پاکستان بننے کے بعد اس پر بات تو بہت ہوتی رہی کہ یہ جو نظام تعلیم ہے، یہ لارڈ میکالے کا نظام تعلیم ہے، اس کو تبدیل ہونا چاہیے۔ اور وہی نظام تعلیم آج 77 سال گزر جانے کے باوجود بھی مسلسل ہمارے اوپر مسلط ہے۔ کسی حکومت نے اس بات کی کوشش نہیں کی کہ اس کو ہم اپنی ضروریات کے مطابق ایک آزاد مملکت کے شہری کو ہمیں کیا تعلیم دینی ہے اور کس طرح کی قوم ہم نے تیار کرنی ہے۔ اور انصاری صاحب دیکھیے کہ تضاد بہت ہے کریکولم میں۔ ایچ کالج کا کچھ اور ہے، سینٹرل ماڈل کا کچھ اور ہے، اور جو سرکاری اسکول ٹاٹ والے بچے ہیں ان کا کچھ اور ہے، یعنی سلیبس اور کریکولم بھی۔ یہ دیکھیں نا، یہ المیہ ہے، طبقاتی، یعنی اس میں فرق بہت، طبقاتی تقسیم ہے بہت ہے۔ اب ایچ کالج جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں، ابھی جو کیبنٹ ہے، اس سے پہلے جو نگران کابینہ تھی، 50% سے زائد جو لوگ اس میں شامل تھے وہ ایچ کالج کے پڑھے ہوئے تھے۔ اسی طرح کراچی میں ایک کالج اسکول ہے، اس سے پڑھے ہوئے لوگ سندھ کی حکومتوں میں وہی لوگ شامل ہوتے ہیں۔ عمرا کے اور وڈیروں کے بچے ہوتے ہیں، انہیں ایک عام آدمی کے دکھ درد کا تو پتہ ہی اندازہ نہیں ہوتا۔ دیکھیں کیا پتہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے، افلاس کیا چیز۔ یہ تو اصل میں حکمرانوں کا کام یہ ہے کہ وہ اس بات کا تعین کریں کہ ہمیں 10 سال کے بعد، 15 سال کے بعد کس قسم کی نیشن تیار کریں۔ بہت اچھی بات۔ اچھا، اس کو سامنے رکھتے ہوئے جب آپ اپنا سلیبس تیار کریں گے بچوں کے لیے، آپ ان کی کو ڈسپلن بنانے کے لیے تیاری کریں گے، تو پھر آپ اس مقام تک پہنچ سکیں گے۔ لیکن اب سارا کام چل چلاؤ میں کرنا ہو، اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں۔ آئین پاکستان میں 1973 میں یہ طے ہو گیا کہ اردو پاکستان کی قومی زبان ہوگی۔ جی جی۔ اور طے ہونے کے بعد یہ بھی طے ہوا کہ 25 سالوں میں ہم یہ کام مکمل کریں گے۔ گو کہ یہ بہت بڑا وقت تھا، لیکن 25واں سال جب آیا تو پھر یہ ہوا کہ ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے، تو اس میں مزید کچھ اضافہ کر دیا اور 10 سال کا اضافہ ہو گیا۔ اب یہ اسی طرح اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پوری دنیا میں کسی قوم نے اس وقت ترقی نہیں کی جب تک اس کا ایجوکیشن کا سسٹم اس کی مادری زبان کے مطابق نہ ہو۔
یہ ہو نہیں سکتا. اچھا پھر آپ دیکھ لیں فرانسیسی, چائنا والے وہ ان کو انگریزی آتے بھی ہو تو وہ نہیں بولتے. ایرانی آپ ہمارے ہمسائے میں قوم ہے نا, آپ ان کی زبان فارسی, ان کو انگریزی آتی ہے لیکن وہ انگریزی میں بات نہیں کرتے. یہ میں وہی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے اوپر. اچھا پھر انگریزی بولنے والے اپنے آپ کو حاکم سمجھتے ہیں, اور جن کو انگریزی سمجھ نہیں آتی ان کو غلام سمجھتے ہیں. یہ ہم نے آزادی کس لیے حاصل کی تھی؟ اسی لیے حاصل کی تھی کہ ہمارے ذہنوں کے اوپر, ہمارے دماغوں پر جو 100 سال کے اثرات ہیں وہ ختم ہوں. بالکل. اور وہ ختم نہیں ہو سکتے جب تک ہم اردو کو ذریعہ تعلیم نہ بنا لیں. اور اردو کو ذریعہ تعلیم بنانا ضروری نہیں ہے, اردو کو صرف ذریعہ تعلیم بنا, صرف اردو. اگر اردو کے ساتھ آپ انگلش پڑھیں, انگریزی پڑھیں, لوگ جو اپنے شوق سے پڑھیں اور جو ضرورت محسوس کرتے ہیں وہ پڑھیں, لیکن ذریعہ تعلیم جو ہے وہ صرف اور صرف اردو, تو تب ہم اپنے نچلے طبقے کو بھی اپنے برابر لا سکیں گے. جی انصاری صاحب ایک اور بات بتائیے, ہمارے یہاں جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی ہے. آپ کیونکہ ماہر قانون ہیں, ہمارا جو تھانہ کلچر ہے, دیکھیے سارے کرائم وہاں سے پنپتے ہیں کہ اتنی الٹی سیدھی ایف آئی آرز لکھی جاتی ہیں. اول تو اس کی زبان ہی سمجھ سے بالا تر ہوتی ہے, پتہ نہیں درختوں کی جمع درختان لکھتے ہیں اور سڑکوں کی جمع سڑکات لکھ رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں کیا زبان لکھتے ہیں وہ. اور وہی ایف آئی آر جو ہے وہ سپریم کورٹ تک وکیل جو ہے نا لڑ کے برے حال ہو رہے ہوتے ہیں. تو بنیاد ہی غلط ہوتی ہے, کیسے قانون کی پاسداری ہوگی؟ نہیں دیکھیں, یہ بھی ہمارا ایک المیہ ہے کہ جب صحیح اردو, صرف اردو پڑھی جائے گی تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ پتہ نہیں کون سی زبان ہے. اس لیے کہ ہم نے تو 77 سال میں اردو کو انگلش کے تابع رہ کر پڑھا ہے, بالکل پنجابی کے تابع رہ کر پڑھا ہے, اور مختلف زبانوں کے تابع رہ کر پڑھا ہے. جب ہم اردو کو اردو کی حیثیت سے پڑھیں گے تو پھر ہمیں اردو کے الفاظ جو ہیں وہ ہمارے ذہنوں میں شامل ہو جائیں گے. آپ یہ دیکھیے کہ شعراء جو ہیں وہ تو اردو کے ہیں جی, لیکن وہ ہندی رسم الخط میں لکھ کر اس کو ہندی بنا لیتے. آپ انڈیا کی فلمیں دیکھیں, انڈیا کے خبر نامہ سنیں آپ, تو وہ الفاظ جو بنیادی طور پر اردو کے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہندی کے ہیں, ہندی کے نہیں ہیں, اردو ہی کے ہیں. اچھا. اس کو وہ استعمال کرتے ہیں, ہندی اس کے ساتھ حرف تہجی جو ہیں وہ ہندی کے استعمال کرتے ہیں, ہم اردو کا استعمال لیکن ہم بھی ایسا بھی تو کر رہے ہیں. ہمارے یہاں بڑے کامن ورڈ آ گئے ہیں, جیسے ہم ٹی وی چینلز پہ دیکھتے ہیں, لوگ کہہ رہے تھے جی آپ نے کیا بھاشن دے دیا ہمیں, اور بھاشن وغیرہ اس طرح کے لفظ اردو میں استعمال کر رہے ہیں. ہاں یہ نہیں, دیکھو یہ جو لفظ بھاشن ہے میرے خیال کے مطابق, تو ظاہر ہے میں تو طالب علم ہوں لینگویج کا, بھاشن بھی اردو کا ہی لفظ ہے. اچھا. بھاشن بھی اردو کا ہی لفظ ہے, لیکن چونکہ ہمارے یہاں مستعمل نہیں ہے اور ہم نے اردو کے اندر اور کئی چیزیں شامل کر لی ہیں, تو ہم ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ اردو کی ہیں. ہم اپنے بچوں سے جب کہتے ہیں کہ یہ 53 لفظ اردو میں, ہم 53 جب بولتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے, 53 ہوتا ہے. جب آپ بچوں کو اردو سے آگاہی نہیں کریں گے, ان کے ذہن میں یہ بات ڈالیں گے ہی نہیں کہ یہ ہماری اپنی زبان ہے, تو وہ پھر 53 کو تو صحیح سمجھیں گے اور 53 کو غلط سمجھیں. وہ 53 سمجھیں گے شاید ہندی کا لفظ ہے, اور 53 جو ہے وہ اردو کا لفظ ہے. اچھا انصاری صاحب, جیسے حیدرآباد دکن کی جو یونیورسٹی تھی, وہاں پہ سائنس کے سارے سبجیکٹس اردو میں پڑھائے جاتے ہیں, یعنی الیکٹریکل اور میکینیکل انجینئر جو بنتے ہیں وہ بھی اردو میں پڑھتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں وہ تراجم نہیں ہو سکے, خاص طور پہ سائنس کتابوں کے. تو یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ ہمارے یہاں صحیح ترجمے نہیں ہو سکے, اس وجہ سے بھی شاید یہ پرابلم پیدا ہوا ہے. دیکھیں نا, یہ تو جو مقتدر قوتیں ہیں ان کی ول پر منحصر ہے. یہ ہمارے ہمسائے میں ایران ہے نا, چھوٹا سا ملک ہے, ہم سے چھوٹا ملک ہے. اگر وہ فارسی میں ٹیکنالوجی پڑھا سکتا ہے, اگر وہ فارسی میں سائنس پڑھا سکتا ہے, تو ہم تو اردو تو دنیا میں زیادہ بولے جانے والی زبان ہے, فارسی کی نسبت زیادہ بولے جانے والی زبان ہے اس وقت, تو ہم کیوں نہیں پڑھا سکتے؟ لیکن ول ہو, اگر ہم آسان محسوس کرتے ہیں, ہمارے ججز, ہمارے بیوروکریٹس
چونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری انگلش اچھی ہوگی، ہمارے بچوں کی انگلش اچھی ہوگی تو ہم زیادہ روب والے ہوں گے، ہم اس عوام کو زیادہ اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکیں گے. صحیح بات. اچھا انصاری صاحب، آپ نے بنیادی طور پہ جب BA یا BSc کیا تھا تو آپ کے سبجیکٹ بہت مختلف تھے، پھر آپ نے یہ قانون کی طرف آپ کی رغبت کیسے؟ یہ بھی ایک دلچسپ کہانی ہے. میں نے MA پولیٹیکل سائنس کیا جی، اور پھر میں نے MA پنجابی بھی کیا. اچھا. اور جب میں عملی زندگی میں آیا تو ہاں، اس سے پہلے عملی زندگی میں آنے سے پہلے میں نے لاء بھی کر لیا. اچھا. لیکن جب لاء کیا تو میرے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ مجھے وکالت کرنی ہے. میں نے نالج کے طور پر، نالج گین کرنے کے لیے کیا تھا. اور میں چونکہ میری رہائش برانڈ روڈ پر تھی، وہ کاروباری مرکز ہے، تو میں نے وہاں پر چھوٹا موٹا ایک کاروبار بھی 1987 میں شروع کیا. تو میں ایک ہمارے دوست تھے، ان کی دکان پر بیٹھتا تھا اور چھوٹا موٹا لین دین بھی کرتا تھا. کچھ 6 مہینے میں نے مسلسل وہاں پر بیٹھا اور پھر میں پوری مارکیٹ کا جائزہ لیتا تھا. جب بات ہوتی تھی، گفتگو ہوتی تھی تو سب میرے پاس مشورہ کرنے آتے تھے. لیکن میں یہ دیکھتا تھا کہ چونکہ میرے پاس رقم تھوڑی ہے کاروبار میں لگانے کے لیے، تو میں تو مکھی مارتا رہتا ہوں. اور میں نے جو لاء کیا ہوا ہے، میں نے MA کیا ہوا ہے، اس کا تو مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا. اور جو بالکل ان پڑھ ہیں اور بالکل سمجھتے نہیں ہیں، صرف گنتی جانتے ہیں، اردو پڑھ بھی نہیں سکتے، وہ مجھ سے زیادہ پیسے کما رہے ہیں. تو مجھے پھر یہ احساس ہوا کہ بھئی یہ جو ڈگریاں ہیں ان کو بھی کہیں صرف نالج کے نہیں بلکہ ان کو استعمال بھی کرنا چاہیے. یعنی یہ میری اس وقت سوچ جو ہے وہ بدل گئی. اور میں نے چونکہ لاء کیا ہوا تھا، ڈگری میرے پاس موجود تھی، تو میرے والد صاحب نے بھی اس خواہش کا اظہار کیا کہ بھئی تم وکالت کرو، تاکہ یہ کہ یہ جو کچھ پڑھا ہے اور جو پوری زندگی نوجوانی جو ہے وہ صرف کی ہے، تو اس کا بھی کوئی مالی طور پر بھی، معاشی طور پر بھی کوئی فائدہ ہونا چاہیے. تو بس 1992 میں میں نے 1991 میں میں نے پریکٹس شروع کی. 92 میں میں لوئر کورٹ کا وکیل بنا. 1994 میں میں ہائی کورٹ کا وکیل بن گیا تھا 2 سال بعد. بڑی تیزی سے آپ. اور 2017 میں میں سپریم کورٹ کا وکیل بنا. اچھا انصاری صاحب، عمومی طور پہ جو ہم تو کیونکہ عوام کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ ہمارے جو وکلاء حضرات ہیں ان کو 100% پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ قاتل ہے، انہیں پتہ ہوتا ہے یہ بندہ قبضہ گروپ کا آدمی ہے، یہ بندہ فراڈ کر کے آیا ہے، پھر وہ اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے مطلب ان کا ضمیر ملامت نہیں کرتا کہ وہ ایک کرمنل کے سائیڈ لے رہے ہیں. دیکھیں گزارش کوئی ہے ایتھکس ہیں کچھ؟ جی بالکل ہیں. دیکھیں یہ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ ہمارا جو مقتدر طبقہ ہے اس نے اس بات کے بارے میں سوچا ہی نہیں کہ ہمیں کس نوعیت کے وکیل درکار ہیں، ہمیں لاء کی کون سی ایجوکیشن دینی ہے جس سے ہمیں اپنی نیشن تیار کرنا. اب تو لاکھوں کے حساب سے پروڈیوس ہو رہے ہیں. اچھا اس کی بھی بہت آگے ہیں. اچھا اس کی 2-3 وجوہات ہیں. پہلے میں وہ پہلے سوال کا آپ کا جواب دے لوں کہ دیکھیں یہ ٹھیک ہے کہ ایک وکیل جب کیس پڑھتا ہے تو اس کو اسی وقت اندازہ ہو جاتا ہے کہ غلط کیا ہے یا صحیح کیا ہے. لیکن اب میں آپ کے دوسرے سوال کی طرف جمپ کرتا ہوں کہ بہت لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں وکلاء جو ہیں وہ پاس ہو کر آ رہے ہیں. دیکھیں جب معاشرے میں روزگار نہیں ملے گا، جب ملازمتیں نہیں ملیں گی، کاروبار کے مواقع بند ہو جائیں گے، تو پھر کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ انڈیپینڈنٹلی کوئی ایسا کام کیا جائے جو انسان خود کر سکے. اب اسی اس میں ہمارے ہاں تو بھیڑ چال ہے. ایک جگہ پر اگر آپ دیکھیں کہ کنوں کی ریڑھی لگ جائے اور اس کا کام چلنے لگے تو دوسرا بھی اپنی جگہ بناتا ہے، تیسرا بھی وہیں آتا ہے، چوتھا بھی وہیں آتا ہے، اور پھر مارکیٹ بن جاتی ہے. صحیح بات. یہ ایک فطری طور پر ہمارے ملک میں رجحان
साज हमारा मुल्क है, जिस तरफ एक चल पड़ा ना तो फिर सब उस तरफ। एक बास्केट अगर किसी ने पहनना शुरू कर दी है तो सारी पहनना शुरू कर देंगे। ये जिसको फैशन आप कहते हैं ना, जिस तेज़ी के साथ फैलता है तो इसी तेज़ी के साथ फैला है। अच्छा, फिर जब ये होता है कि किसी भी प्रोफेशन में, कोई भी प्रोफेशन ओवर क्राउडेड हो तो फिर एथिक्स जो है ना वो कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाते हैं। ये नेचुरल है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस प्रोफेशन में भी जिस तरह बाकी इदारों में ज़्यादती हुई है, इस प्रोफेशन के साथ भी बड़ी ज़्यादती हुई है। अच्छा, एक बताइए अंसारी साहब कि आज से 20, 25, 30 साल पहले मैं खुद भी अदालत में जाया करता था अपनी प्रॉपर्टीज़, तो एक जज के पास ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 केस लगे होते थे। आजकल एक सिविल जज जो है उसके पास 2-2, 2.5 होती है। ये शहादत का केस है, ये आर्गूमेंट का, ये फलाना, वकील आया नहीं आया, फलाना हुआ। तो एक तो जजेस की तादाद बहुत कम है, तो स्पीडी जस्टिस के लिए कैसे हो सकता है कि जल्द से जल्द लोगों की जान छूटे? देखिए, इसमें 2-3 तजावीज़ मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो ये है कि ज़ाहिर है कोर्ट जो है ना जी ओवर क्राउडेड है, केसेस बहुत ज़्यादा हैं। एक आम आदमी तो जजेस को लान तान शुरू कर देता है कि जी फैसला नहीं होता, तारीखों पर तारीखें बढ़ जाती हैं, वकला भी लड़ पड़ते हैं जाके। लेकिन तो वो भी जी हाँ, मैं अर्ज़ करता हूँ ना, आप बताइए मुझे कि जब एक जज के पास 150 केस लगा होगा तो जो औकात कार हैं उसमें फाइल को खोलना और देखना और बंद करना तो वक्त तो गुजर जाएगा पूरा। वकला के बगैर तो फिर अदालतें चल भी नहीं सकती, क्योंकि जब एक केस जज साहब के सामने आता है तो वो वकील ही होता है जो चंद जुमलों में ये बता देता है कि इस केस में साहब का प्रोसीडिंग क्या हुई है और अब क्या हुई है। जज को पढ़ना नहीं पड़ता, फैसिलिटेट करता है, और वकील का काम ही कोर्ट को फैसिलिटेट करना है, उसको हकीकत से आगाह करना है। अब गुजारिश ये है कि जिस तेज़ी के साथ आबादी बढ़ रही है, जजेस की तादाद उस तेज़ी के साथ नहीं बढ़ी। आबादी ज़्यादा तेज़ी के साथ ऊपर की तरफ जा रही है, जजेस की तादाद उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं है। एक तो ये बुनियादी वजह। दूसरी वजह ये भी है कि हमें अदालतों के में वकला के लिए जो एथिक्स हैं वो हमें पढ़ाए नहीं जा रहे। नहीं, अच्छा, वो पढ़ाए नहीं जा रहे। अच्छा, उस यानी थ्योरेटिकली तो सारी चीज़ें हमारे सामने होती हैं जिसका इम्तिहान हम पास कर लेते हैं। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो चाहे साइंस का हो, चाहे लैंग्वेजेस का हो, चाहे आर्ट्स का हो, चाहे कानून का हो, उसमें हमें स्किल डेवलपमेंट तो है ही नहीं। अच्छा, हमारे सिस्टम में शामिल नहीं है। अंसारी साहब, एक और बात बताइए, ये जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से मैं बात करूँगा कि मुझे एक NGO के साथ कई दफ़ा जेल जाने का विज़िट का मौका मिला। हाँ, हज़ारों लाखों जो मुल्ज़िमान या मुजरिम हैं बिल्कुल पैटी केसेस में, और साल से पड़े हुए हैं, उनकी वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि वकील करें या कुछ करें। उन्हें भेड़ बकरियों की तरह भर के ले जाते हैं, अगली तारीख पे फिर वो वापस आ जाते हैं। तो कोई ऐसा ह्यूमन राइट्स का है आपके यहाँ अदालती निज़ाम में कि उनका फ्री केस लड़ दिया जाए या उनको उनकी मदद कर दी जाए? जी देखें, बेशुमार तंजीमें तो मौजूद हैं। अच्छा। अपने अपने तौर पर ये सारा काम करती हैं, लेकिन जितनी काम करने की ज़रूरत है इतनी तंजीमें मौजूद नहीं है। ठीक है। और एक नफ्सा नफ्सी का आलम है लोगों में। अब अपने मुआश को संभालने की, उसकी तरफ तवज्जो देने पर ज़्यादा निगाह रहती है बजाय इसके कि लोगों की मदद की जाए। तो मैं तो ख़ुद भी बेशुमार मतलब ऐसे केसेस हैं। अच्छा। मुझे अब 32 साल हो गए, मुकम्मल हो गए, तो बेशुमार केस आ जाते हैं जो देने के काबिल नहीं होता। अच्छा, तो वो ज़मीर गवारा नहीं करता कि इसको वापस भेज दिया। बड़ी अच्छी बात है। अंसारी साहब, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, अगर आप हमारे तलबा और तालिबात को कोई पैगाम देना चाहें तो? बस मेरी तरफ से तो पैगाम ये है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है अगरचे नाकस है, अगरचे वो हमारी ज़रूरियात को पूरी नहीं कर रहा। जी बिल्कुल। लेकिन नौजवानों को और बच्चों को ये चाहिए कि वो अपने मुस्तकबिल की और इस मुल्क के मुस्तकबिल की ज़रूरियात को समझते हुए अपने आप को आगे बढ़ाएं। सिर्फ डिग्री हासिल कर लेना इस मुल्क के मुआशरे में कोई बेहतरी लाने का सबब नहीं होगा, बल्कि
اس ڈگری لانے کے جو اوقات کار ہیں اس میں اپنی سکل ڈیولپمنٹ شروع کریں، اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کریں. اگر کسی نے BCS IT میں کیا ہے تو صرف امتحان پاس کر لینے سے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا، اس کو IT میں مہارت حاصل کرنا ہوگی. صرف قانون کی ڈگری حاصل کرنے سے قانون دان نہیں بنا جا سکتا جب تک اس کی امپلیمنٹیشن پر جو ہے وہ اس کی سکل پیدا نہ ہو. تو ہر جو سبجیکٹ ہے، جو بچے نوجوان تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ یہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس کو میں نے امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے. اور اپنے اساتذہ کرام، اپنے بڑوں سے، بزرگوں سے یہ سیکھنا چاہیے، یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم نے اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے. اور جب آپ کے اندر یہ سکل پیدا ہو جائے گی تو ایک صحت مند معاشرہ جو ہے وہ تشکیل پائے گا اور ملک بھی ترقی کرے گا. بالکل ٹھیک ہے. خواتین و حضرات، آپ نے ضیاء الدین انصاری صاحب کی گفتگو سنی. آپ ماہر قانون ہیں، بہت خوبصورت اور بہت دلچسپ باتیں کی. بڑی کمپریہنسو گفتگو تھی قانون کے بارے میں، کردار سازی کے بارے میں، اپنے تعلیمی سفر کے بارے میں. بہت شکریہ انصاری صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. پروگرام تعلیم اسپیشل ختم ہوتا ہے. ہارون عباسی کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.